فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، باپ کو نبی کی رحمت کا حصہ مل گیا۔ اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا اللہ راضی اس وقت ہوگا جب تیرا باپ راضی، اللہ ناراض ہے اگر تیرا باپ ناراض ہے۔ یہ نبی کی رحمت سے حصہ ملا۔ ارے یہ درمیان میں نصیحتیں بھی سمجھ لینا اشارے میں کہ ہمیں نصیحت بھی مل رہی، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ جب ماں کا معاملہ آیا نبی کی رحمت سے ماں کو حصہ مل گیا، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کا درجہ کائنات کی تمام ہستیوں میں سب سے اونچا کر دیا۔ فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک بڑھیا مدینے میں آئی ملنے کو سرکار سے، لوگوں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے اور ادھر حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ استقبال کو بےتاب ہو کر دوڑ پڑے اور انہیں بلا کر اپنی جگہ کو صاف شفاف فرما کر اپنی چادر مبارک بچھا دی، آپ کو وہاں پر بیٹھایا۔ اور جب یہ تشریف لے گئی اور آپ کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے کبھی آپ کو اتنا جذباتی ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہم نے کبھی آپ کو۔ کئی لوگ آئے، کئی مرد آئے، کئی عورتیں آئیں، لیکن اس طرح تڑپ کر دوڑ کر آپ نے استقبال فرمایا۔ آخر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہیں۔ چادر مبارک کو بچھائے، ماں کا درجہ۔ ویسے قرنی مدینہ منورہ تشریف لائے، ملاقات کو سرکار کسی سفر پر ہیں، 2 روز مدینہ میں ٹھہرے۔ کسی نے بتایا شاید نبی کا سفر لمبا ہو جائے گا، اب آپ مدینے میں رک جائیں، سرکار تشریف لائیں تو ملاقات ہوگی۔ فرمایا میری ماں قرن میں ہے، بیمار ہے، میرے سوا اس کا کوئی خدمتگار نہیں ہے، سرکار کی زیارت سے شاید میں محروم ہوں، ماں کی خدمت کو چھوڑ کر یہاں رکنا میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ اویس قرن کو واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹے، صحابہ نے بتایا اویس آئے تھے آپ کی ملاقات، آپ کی زیارت کے لیے۔ کوئی دنیا میں بھلا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ چاہے کہ میں مومن ہوں اور نبی کی زیارت چھوڑ دوں؟ ارے بھئی ہم تو برس بعد پیدا ہوئے، صدیوں بعد، آج بھی دل میں تڑپ رکھتے ہیں ایک بار وہ جلوہ دکھ جائے جس پہ ساتوں زمین و آسمان قربان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی زیارت عطا فرمائے، آمین۔ ویسے نے فرمایا ماں کی خدمت میں چلو، کوئی اور نہیں ہے، چلے گئے، سرکار تشریف لائے۔ صحابہ نے فرمایا قرن سے اویس آئے تھے، واپس چلے گئے، آپ کی زیارت کو آئے تھے، ماں کے خیال سے لوٹ آئے۔ سرکار نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا عمر ماں کی خدمت کرنے والے اس اویس کو جب بھی تمہاری ملاقات ہو جائے اس سے میری امت کی مغفرت کی دعا کی گزارش کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ اٹھاؤ ماؤں کی خدمت کے، جب ماں کی خدمت کو ہاتھ اٹھیں گے اور اس کے بعد جب دعا کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ امت کا نصیبہ بدل جائے گا۔ جوانوں طے کرو کہ ماں ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے خدمت کی تو یہ ہاتھوں میں وہ جان پڑ جائے گی، خدا کی قسم جب بھی اٹھیں گے دعائیں قبول ہوگی۔ ویسے قرنی کو نبی نے مشتاق سنایا، یہ خوشخبری تیرے لیے۔ عمر بن خطاب کو اس کا وکیل بنایا کہ تو یہ کام کرے گا۔ اللہ اکبر، ایسی ہستی کو وکیل بنایا جس ہستی کے جلال سے شیطان بھی تھرا جائے۔ نبی نے کہا اویس سے تجھے گزارش کرنی ہے۔ اس ہستی کو کہا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علم کے 10 دروازوں میں 9 دروازے اللہ نے عمر پہ کھول رکھے ہیں، اس عمر سے فرمایا اویس سے دعا کی گزارش کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق دے اپنی ماؤں کی۔ تو میرا نبی آیا تو نبی ماؤں کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی اپنی بہنوں کے لیے، امت کے اندر امت کی بہنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔
کہ شیما آئی ہیں، حنین کا موقع ہے، اپنی بہن حضور کی بہن ہے، حلیمہ کی بیٹی ہیں، قید ہو کر آ گئی، سرکار سے ملاقات ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ شیما یہاں ہو، اپنی چادر بچھائی، ان کو بھی بچھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ شیما نے کہا محمد یاد ہے؟ حضور پاک علیہ السلام پہلی مرتبے میں تو نہ پہچان سکے، جب نہ پہچانے تو آپ کو بچپن کا وہ زمانہ یاد دلائے کہ بکریاں لے کے جاتے تھے جنگل میں۔ حضور پاک علیہ السلام کو بچپن یاد آیا، آنکھیں بھر آئیں، یہ میری بہن ہے، اور پھر فرمایا کہ بہن یہ میری طرف سے آپ کو یہ فلاں 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 ہدیے ہیں، اور اب آپ آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، بانی نہیں ہیں، آزاد فرمائیں۔ بہن جانے لگی، پھر اچانک لوٹ آئی کہ محمد اکیلی جاؤں گی، قبیلے والے تانا دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6000 قیدی میری بہن کی سفارش پہ رہا کر دو۔ کتنے؟ 6000 قیدی تھے انہیں، بہن کی زبان سے نکلا قیدی کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر، بہنوں کی زبان کی اتنی لاج ہے، اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر میکے میں بہن آ جائے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، میکے میں بہن آ جائے چہرے بگڑ جائیں۔ تیری بیوی کا چھوڑ، تیرا اپنا حال دیکھ، پتہ نہیں کتنے دن رہے گی، سر پہ بوجھ بن کے بیٹھے گی، اس کے بچوں کی وجہ سے میرے بچوں میں لڑائیاں ہوں گی، اور فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اگر تمہیں محمد رسول اللہ سے محبت ہے تو اپنی بہنوں سے بھی محبت کرو، کہ سرکار اپنی بہن سے محبت فرماتے ہیں۔ چہرے مت بگاڑو، میرا نبی تو یہاں 6000 قیدیوں کو آزاد کر دو، 12000 بکریاں ہیں، سب کو آزاد کر دو اور واپس کر دو یہ مال غنیمت سارا کا سارا۔ بہن کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے، اور امت محمدیہ جو نبی علیہ السلام کے نام سے اپنے ناموں کو جوڑے ہوئے ہے، اس امت کو چاہیے کہ آقا کی سنت کو ادا کرے، اس لیے کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پہلے یہ ہے تو طے کرو کہ بہنوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، بہنوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے، پیار کا برتاؤ کریں گے، ان کے ناز نخرے جھیلیں گے، اور بالخصوص ان جوانوں سے جن کے ماں باپ کا سایہ چلا گیا، وہ تمہاری بہن تمہارے اندر اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتی ہے کہ بڑا بھائی ہے، وہ میرا خیال کرے گا، وہ مجھے محبت دے گا، وہ میرے ناز نخرے برداشت کرے گا، وہ میری سسرالی آئے ہوئے درد اور الم اور تکلیفوں کو سنے گا، میرے ساتھ برتاؤ اچھا رکھے گا، اس کے غم ہلکے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کو نہ سنا دے۔ اللہ کے بندو جاؤ اور کبھی اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا درد بھی سنو، کبھی ان کی پریشانیاں سن لو، کبھی ان کے درد کا احساس اپنے دل میں جگاؤ، اور کبھی اللہ نے توفیق دی ان پر اپنے مال کا ایک اچھا خاصا حصہ خرچ کرو۔ حضور پاک علیہ السلام نے حنین میں شیبہ رضی اللہ عنہا کو سب سے پہلے اپنے مال کا حصہ دیا تھا، بعد میں ان کے مال کو آپ نے آزاد فرمایا۔ بھائی سمجھداروں کے لیے تو اشارہ کافی ہے، اس پر گھنٹوں تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت لمبے چوڑے واقعات اور گھنٹوں بعد ہر بات پر کہی جائے اور یاد نہ رکھی جائے تو اس سے زیادہ ہماری ہلاکت کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ ہمیں بہنوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا نبی تو جہاں کے لیے رحمت بن کر آیا، آپ انسانوں کے لیے رحمت، آپ فرشتوں کے لیے رحمت، آپ جناتوں کے لیے رحمت بنائے گئے، آپ معاشرے میں سوسائٹی میں جینے والے ہر انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، باپ کے لیے رحمت ہے، ماں کے لیے رحمت ہے، بہنوں کے لیے رحمت ہے، بھائیوں کے لیے رحمت ہے۔ بھائیوں کو فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا مضبوط بازو ہے، آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا سَنُشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ،
بھائی کے ذریعے ہم تمہارے بازو مضبوط کریں گے. اور اسی بھائی کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ میرے ساتھ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. بھائی آئے گا تو بھائی کے ذریعے بازو مضبوط ہوں گے. اکیلا رہے گا نا ایکلوتا بیٹا بہت پریشان رہتا ہے. اور بھائی ساتھ میں ہے نا تو ماشاءاللہ مضبوط ہوتا ہے. میرا بھی بھائی ہے بھائی, میرا بھی بھائی ہے تو بھائی کے ذریعے مضبوط. اللہ کے نبی بھائی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور فرمایا اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ. آپ بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں. آپ تشریف لائے فرمایا انا وکافل البنتین کہاتین فی الجنہ. میں اور بیٹیوں کی پرورش کر کے جوان ہونے کے بعد ان کا جائز مقام پر بہترین جگہ رشتہ کروا کے ان کو رخصت کرنے والا کہاتین فی الجنہ, جنت میں میری ان 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا. اتنا قریب ہوگا یا اتنے نیچے جنت ہوگی, بس یہ فرمایا. یہاں میری جنت یہاں اس کی جنت, جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کا بہترین مقام پر نکاح کروا دے. ایک روایت میں 3 بیٹیاں, پھر فرمایا 2 بیٹیاں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کسی کے پاس ایک ہو؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے جس کی ایک ہے وہ بھی خوش ہو جائے کہ انشاءاللہ ایک بیٹی کی بھی پرورش کر کے اگر ہم نے اس کو صحیح مقام پر نکاح کروا دیا تو نبی کے بازو میں جنت ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ان کی گودوں میں رحمت بھر رکھی ہے. معاشرہ بیٹیوں سے گھبراتا تھا اور اللہ کی پناہ اللہ بچائے اس زمانے میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد. اور یہ جاہل معاشرہ عرب کے ان جاہلوں سے بدتر ہے. پیدا ہونے سے پہلے سونوگرافی دیکھتا ہے اور ان بچیوں کو خالی کر دیتا ہے. یہ عرب کے جاہلوں سے بدتر جاہل, بیٹیوں کو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ آ گیا, پڑھے لکھے لوگوں کا دور آ گیا, ترقی کا زمانہ آ گیا. جی اس کا نام اگر ترقی ہے تو خدا کی پناہ ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. جو دین سے دور کرتے, نبی کی سنتوں سے دور کرتے, اس ترقی کا نام ترقی نہیں ہے. اس سے بڑھ کے دنیا میں زوال ہی کیا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوہر کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا اب بیویوں سے فرمایا شوہر راضی نہیں تو خدا راضی نہیں. شوہر کا مقام بڑھا. اور ایک جگہ پر فرمایا ایما امرأۃ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شعرها اطاعت بعلها واحسنت فرجها تدخل من اي ابواب الجنة شاءت او كما قال علیہ السلام. فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے, اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یہ شوہر کا مقام, اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, عزت کی حفاظت کرے, اپنے ناموس کی حفاظت کرے. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے جنت میں انٹری کر لے. کیا مقام ہے عورتوں کو اتنے کام کرنے میں, اور اس سے زیادہ ان پہ بوجھ بھی مت ڈالو. کب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لے, روزے کا مہینہ آیا روزہ رکھ لے, قضا ہو جائے روزے تو قضا کر لے, معاف رکھیں کچھ دنوں میں قضا ہو جاتے ہیں, بعد میں قضا کر لے. اور دیکھ اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, اتنی کرنا جتنی شریعت نے کہا ہے. یہ بھی یاد رکھنا, شوہر یہ نہیں کہ اس پہ بوجھ لاتا چلا جائے. شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے. جنت کے تمام دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. میرا نبی شوہروں کے لیے رحمت بن کر آیا. شوہر کے مقام کو اتنا اونچا اور اتنا بلند فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے کسی جائز وجہ سے, لفظ بھی یاد رکھنا, کسی جائز وجہ سے اس سے ناراض ہو کر کے رات سو جائے, اللہ کی پناہ ساری رات اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں. اب یہاں
ایک بات تو یہ بڑا شوہر اب سینہ تان کے جائے گا، بیگم سے بولے گا آج سنتا ہوں مل صاحب کو، سن میری نہیں تو ساری رات فرشتے لعنت کریں گے۔ ایسے بدبخت شوہروں کو فرشتے تھوڑی چھوڑیں گے، فرشتے کہیں گے اچھا بیوی کو دھمکاتا ہے، ہم تو تجھے بھی نہیں چھوڑنے والے، اور اللہ بھی کہے گا میں تو تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا ظالم۔ سرکار نے فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات، خبردار رہنا ظلم مت کرنا اپنی بیویوں پر، میرا نبی بیویوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ سکے کے دونوں رخ ہیں، ایک رخ دیکھو گے سکہ کھوٹا ہے، دوسرا رخ سلامت ہے تو سکہ چلے گا۔ صرف بیویوں کو مت بتاؤ یہ ہے، تمہیں بھی یاد رہنا چاہیے کہ جہاں میرا نبی شوہروں کے لیے رحمت بن کر آیا، بیویوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، اور ہمیں تاکید کی خبردار رہنا ظلم کبھی کسی پر مت کرنا، اس لیے کہ ظلم اندھیریاں پیدا کرتا ہے۔ اندھیری کون سی؟ آپ کے بلب کی اندھیری نہیں، آپ کے چھت کے نیچے کی اندھیری نہیں، سورج و چاند کے ڈوب جانے کی اندھیری نہیں۔ اللہ نے جس اندھیری کی طرف اشارہ کیا، بے توفیقی کا نام سب سے پہلے اندھیری ہے۔ اللہ کہے گا نماز کی توفیق چھین لوں گا، روزے کی توفیق چھین لوں گا، حج سے محروم کر دوں گا، اللہ والوں کی قدر تیرے دل سے نکال لوں گا، قرآن پڑھنے کے لیے تیری زبان کو اٹھنے نہیں دوں گا، تسبیح کے منقوں کے پھرنے کے لیے انگلیوں سے صلاحیت چھین لوں گا، تجھے نیک خیال آنے نہ دوں گا، تو برائیوں کی اندھیریوں میں ڈوبتا چلا جائے گا، زندگی بھر ضلالت و گمراہی میں پڑے گا، جہالت میں پڑے گا، مرے گا قبر کے اندھیری کی گڑھی کے اندر میں پڑا رہے گا، اس لیے کہ تو ظالم تھا، اور ظلم کرنے والوں کے لیے ظلمات نتیجے میں ملا کرتی ہیں۔ الظلم ظلمات، فرمایا ایک تو دنیا میں ظلمات ہے، دوسری جگہ روایت میں فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں تو پیچھا چھوٹ سکتا ہے، قیامت میں تیرا پیچھا چھوٹنے والا نہیں، وہاں تو کوئی تیرے سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ ظلم مت کر، ظلم سے توبہ کرنا، بیوی پہ کرنا، ماں باپ پہ کرنا، بچوں پہ کرنا، کسی پہ کر، اور سب سے بڑی بات ارے باولے اپنی جوانی پر ظلم مت کر، اپنی زندگانی پہ ظلم مت کر، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو خود اپنے آپ کی زندگی کے مقصد کو نہ پہچان کر خود پہ ظلم کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی ظلم سے توبہ مانگی تھی آدم علیہ السلام نے، اننا ظلمنا انفسنا، اللہ سب سے بڑا ظلم تو ہم نے اپنے آپ پر کر رکھا ہے، اور آج تک ہم نے اپنے آپ پر ہی ظلم کر رکھا ہے۔ ارے کیا کہ نہیں بولو، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر آپ معاف نہ فرمائے، آپ مہربانی نہ کریں، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ میرا نبی بیویوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، فرمایا وہ بیوی جو 5 وقت نماز پڑھے، وہ بیوی جو رمضان کے روزے رکھے، وہ بیوی جو شوہر کی اطاعت کرے، وہ بیوی جو اپنی عزت کی حفاظت کرے، سرکار نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر گھر میں داخل ہو، بیوی گھر میں انتظار میں ہو، شوہر کا استقبال کرے، شوہر اندر کو آوے، بیوی استقبال کرے، وہ ادھر سے مسکراوے، یہ ادھر کو مسکراوے، خدا ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ارے ہنسنا سیکھو، مسکراتے بھی نہیں ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھوت آئے، بیوی پریشان ہے کہ کیا ہو گیا بھائی، ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے، کوئی انسان آیا، کوئی گھر کا بیوی کا شوہر آیا، بچوں کا باپ آیا، چہرے سے نہیں لگے، اور پھر بولتا ہے کہ اگر نہیں گھر میں جاتے یہاں سے اور خاموشی کے ساتھ گھر میں انٹری کرو، اپنی امیج گر جاتی ہے۔ تیری امیج کون سی؟ تیری امیج نبیوں کے سردار سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔
تیرا اسٹیٹس تیرا وقار میرے نبی کے وقار سے کیا خدا نہ خدا معاف فرمائے کہ آگے نکل گیا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرا نبی دروازہ کھلتا آپ میرے دروازے پر انٹری فرماتے داخل ہوتے خدا کی قسم ایسا لگتا بادلوں میں چاند نکل آیا. آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں دن بھر کے کاموں کی تھکاوٹ بھول جاتی تھی. آج تک ایک دن بھی ایسا شادی کے بعد سے ہوا پوچھو اس کو جا کے, وہ بھی پوچھیں گے تو رباب سے نہیں کہ جا کے پیار سے پوچھو میڈم ایک دن ایسا کبھی میں نے گزارا ہے, اگر نہیں گزارا تو توبہ کیجئے کہ اب تک میری لائف آپ کی سنت کے خلاف چل رہی ہے. اور اگر ایک دن بھی گزارا ہے تو سجدہ شکر بجا لائیے خدا تیرا احسان ہے کہ شادی کے بعد سے ایک دن تو ایسا گزر گیا جو میرے نبی کی سنت کے مطابق کہ نبی سکھا کر گئے بیویوں کے لیے رحمت ہے. امی جان فرماتی ہیں میں دودھ کا پیالہ پی رہی ہوں سرکار تشریف لائے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو اللہ کے نبی دودھ پی رہی ہوں. فرمایا عائشہ اکیلے اکیلے ہمیں نہیں پلاؤ گی. یہ ہے رومانس, یہ ہے رومانٹک لائف, یہ ہے سچی محبت. فرمایا دودھ پی کے ہمیں نہیں پلاؤ گی. ہاں ہمارا تو ایسا حال ہے کہ دروازہ جیسی کھلا دھڑام سے پیالہ ہی گر جائے. آیا مائی میں بچے کچھ کھا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے وہ چھوٹ جاوے باپ آیا, کوئی باپ آیا کوئی باپ آیا. یہ کیسی زندگی ہے بھائی. فرمایا عائشہ کیا کر رہی اللہ کے نبی دودھ پی رہی ہوں سرکار نے فرمایا اکیلے اکیلے پیو ہمیں نہیں پلاؤ گی. فرمایا اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں پیش ہے. جب دودھ کا پیالہ سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا آپ پینے کو پیالہ قریب کرتے ہیں رک جاتے ہیں. عائشہ یہ تو بتاؤ اپنے ہونٹ تم نے کہاں رکھ کر کے پیالہ پیا ہے؟ اللہ اکبر. امی جان نے فرمایا یہاں میرے نبی نے پیالے کو گھمایا اور جہاں میری ماں نے ہونٹ رکھے وہاں سرکار نے اپنے لبے مبارک کو رکھ کر کے دودھ کو پیا. آپ نے دودھ پیا امت کے ظالم شوہروں کو بتانے کے لیے بیویوں کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے. فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میں نے اپنے نبی کے ساتھ جتنی زندگی گزاری اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی میرے نبی نے کبھی مجھ کو نہیں ڈانٹا, ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا. میں مولوی بن کے تقریر تو کروں گھنٹوں لیکن اللہ معاف فرمائے میں بھی ڈانٹ دیتا ہوں, میں بھی ڈانٹ دیتا ہوں. میرے بھی عمل نہیں ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. فرمایا پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے غصے سے بات نہیں کی اور ہمارا ریکارڈ پورا الٹا ہے, ایک دفعہ بھی محبت سے بات نہیں. جی میرا نبی بیویوں کے لیے رحمت بن کر آیا. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا عائشہ, آپ کا اصلی نام ہے, کبھی پکارا یا عائشو, کیا پکارا؟ ہاں پیارا ایک نام یا عائشو, اسی نام کو پیار سے پکارا. کبھی پکارا حمیرہ لال گوری, کیا ترجمہ ہے؟ ہاں حمیرہ لال گوری دیا اپنے نام چڑیل کی منہ یہی بولا ہوگا. اللہ کی پناہ نبی کی سنت ہے. نبی نے نام رکھا بیوی کا ایک پیارا نام. شادی آپ کی بھی ہوئی ہے بھائی, آپ نے اپنی بیوی کا اب تک کوئی نیا نام بھی رکھا ہے پیار والا جو صرف آپ کو اس کے بیچ میں سیکریٹ ہو نہ رکھا ہو, آج جا کر کے رکھو. پوری پیاری بھی ہو جائے گی گھر میں. انہیں بولے کہ کل اور ایک بار کھیر پکا دی. آج ہمارا آج نیا روم, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے.
نیا روپ دیکھ کے بیویاں گھبرا جاتی ہیں. تو صاحب نے بیان سنا مولانا کی تقریر میں جا کے بیوی سے محبت کرنے لگے, گھبرا کے اماں کو فون کر کیا ہوا کہ ان کو کبھی نہیں دیکھی میں ان کو دکھائی گی نا ساری زندگی, اب جب کرے گا تو گھبرائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے لیے رحمت بن کر آئے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بیویوں کے لیے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا, آپ بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے نبی کی خدمت کی, حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے, بچوں کو بھی نہیں ڈانٹا. ہمارے تو تماچے اٹھ جاتے ہیں, ننھے معصوم بچوں کو پیٹ دیتے ہیں, ماں بھی باپ بھی, ساری طاقت اور سارا زور ان کمزور بچوں پہ. ان بچوں کا قصور ہی کیا؟ 10 سال کی عمر سے پہلے تو نماز جیسی اہم چیز کے لیے مارنے کی اجازت نہیں ہے. جب نماز جیسے فرض کے لیے 10 سال کی عمر سے پہلے مارنے کی اجازت نہیں ہے, تو برتن کے گر جانے سے, کسی چیز کے ٹوٹ جانے سے بچوں کو مارنے کی شریعت کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اندھی ہو گئی ہماری قوم, پتہ ہی نہیں ہے. معصوم ان کا کمزور شیشوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ دے کر کے اپنے بچوں کو بزدل اور کمزور بناتے اور یہ سمجھتے کہ ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ تربیت نہیں, حمایت کر رہے ہیں. بچوں کو ڈیلی باز اور قوی اور مضبوط بنانا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ یہ سب چیزوں کو پرے رکھو, ان کی ہمت افزائی کرو, ان کو محبت دو, ان کو گلے لگاؤ, ان کو سینے سے لگاؤ. جب گھر میں جائیں تو بچے کود کر آپ کے گلے لگ جانا چاہیے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے چوکھٹ سے باہر کود جاتی تھی کہ میرا ابو تشریف لا رہے. ہمارے بچے کونے میں دب جاتے, باپ آئے, کوئی الماری کے پیچھے, کوئی پلنگ کے نیچے, کوئی فلاں. میرے گھر کا نہیں, آپ کے گھروں کے حالات ہمارے پاس آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے. بچوں کی تربیت کی آپ نے تعلیم دی. ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو خوب ادب سکھاؤ. علی ثلاثۃ خصال, حب نبیکم, حب اہل بیتہ, وتلاوۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت, اللہ توفیق دے, مکتب کے حوالے کرو. کہا مولوی صاحب انہیں پوری سنت سکھا دو میرے بچے کو, نبی کی محبت, کہ لقمہ گرے تو اٹھا کر کھا لے. کوئی عمل سنت کے خلاف ہو تو ماں باپ سے بھی کہے امی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ابو یہ سنت کے خلاف ہے. میں ایک مقام پہ ہمارے دوست سے ملنے کو گیا, ان کا ننھا سا بچہ میرے ساتھ انگلی پکڑ کے چوکھٹ سے نکلنے لگا. اتفاق اس کا بایاں پیر پہلے نکلا, دایاں پیر پہلے نکلا, بایاں پیر پیچھے کو رہ گیا. گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایک دم سے وہ ریورس ہو گیا, پیچھے چلا گیا. 4-5 سال کا بچہ ایک دم سے پیچھے گیا. میں پریشان ہوا کہ کیا ہوا. میں نے اس کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا ہوا, تو کہنے لگا حضرت میرا پہلے دایاں پیر چوکھٹ کے باہر نکلا ہے, حالانکہ سنت تو بایاں پیر پہلے باہر نکالنا ہے. نبی نے فرمایا یہ سکھاؤ اپنی اولاد کو. ادبوا اولادکم علی 3 خصال, حب نبیکم, نبی کی محبت سکھاؤ. سینے کے اندر گھر کر جائے. اپنے گھروں کو مکتب بناؤ, اپنے گھروں کو مدرسہ بناؤ, اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول پیدا کرو, اپنے گھروں کے اندر سنتیں سکھلاؤ. خدا نہ کرے کہ ہماری نسلیں دین سے محروم ہو جائیں. ضرورت ہے, اس وقت ملک کن حالات کا شکار ہے ہم سب جانتے ہیں, کیا ہوگا آگے چل کے پتہ نہیں ہے. تو گھروں کو مکتب بناؤ, گھروں کو مدرسہ بناؤ, اپنی مسجدیں آباد رکھو, اپنے گھر آباد رکھو, بس ختم. یہ 2 جگہیں آباد ہیں, دین یہاں آباد ہے. انشاءاللہ دنیا ہماری نسلوں سے دین چھیننا چاہ رہی ہے, وہ انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر موجودہ دین ایک فرد سے بھی واپس نہیں لے سکیں گے اگر ہم نے گھروں کو مدرسہ بنایا.
اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیتہ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. گھر والوں سے مراد نبی کا خاندان، گھر والوں سے مراد نبی کے صحابہ، گھر والوں سے مراد ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے علم اور علماء کی بھی محبت سکھاؤ. علماء کی محبت سکھاؤ. کیسے سکھائیں گے بھائی؟ 4 لوگ بیٹھے ہیں، گھر میں چائے پی جا رہی ہے، مولوی صاحب کی غیبتیں ہو رہی ہے، اولاد سیکھے گی علماء کی محبت؟ علماء کی عظمتیں سکھاؤ، علماء کا درجہ بتاؤ، ان کے دل میں محبت پیدا کرو. صحابہ کی عظمتیں سکھاؤ، صحابہ کا درجہ بتاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. نبی رحمت بن کر آئے بچوں کے لیے، نبی بن کر آئے رحمت بن کر آئے یتیموں کے لیے. آپ بچوں میں یتیم بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے. فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے بھی جنت میں ایسے ہوں گے. یہاں تک فرمایا اگر تو کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دے اور تیرے ہاتھ تلے جتنے بال آوے ہر بال کے بدلے 10 نیکی نامہ اعمال میں. مدینے میں حضور پاک علیہ السلام عید کا دن ہے، مسجد نبوی کی طرف نکلے خطبہ دینے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں؟ مدینے کے بچے مدینے کے میدان میں کھیل رہے، گلی میں کھیل رہے. آپ نے دیکھا یہ سب بچے خوش و خرم کھیل رہے، ان کے پاس کھلونے بھی ہیں، ان کے پاس ان کا کپڑا بھی ہے. دیکھا ایک بچہ کنارے بیٹھے رو رہا ہے، حضور اس کے قریب تشریف لے گئے اور خدا کی قسم جس پہ اللہ کے عرش سے انوارات جھکتے ہیں میرا نبی اس بچے کی طرف جھک گیا. جہاں اللہ کی رحمت آپ پہ سایہ کرے آپ اس یتیم کی طرف جھک گئے. فرمایا بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا یا نبی اللہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم مدینہ ہوں. ان کے پاس کھلونا ہے، یہ کھیل رہے ہیں، میرے پاس کھلونا نہیں. ان کے پاس عمدہ کپڑے، میرے پاس کپڑا نہیں، میرا باپ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو. حضور پاک علیہ السلام نے اسے گود اٹھایا، گھر لے گئے. امی جان سے فرمایا اسے نہلاؤ، اسے تیار کرو. حضرت حسن کی عمر کا یہ بچہ تھا. فاطمہ کو پیغام دیا حسن کا کپڑا نیا والا اس بچے کے لیے بھجوا دو. کپڑا پہنایا اور پھر فرمایا تیرا باپ جب تک حیات تھا تو عیدگاہ کو کیسے جاتا تھا، مسجد نبوی کیسے جاتا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے ابو کے کندھوں پہ سوار ہو کر جاتا تھا. سرکار جھک گئے، کندھے پر اس بچے کو بٹھایا، مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، خطبہ دیا اور آپ نے خطبے میں فرمایا یتیموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو. میرا نبی یتیموں کے لیے رحمت بن کر آیا. اپنے گھر میں ایک یتیم لاؤ، اس کی پرورش کرو، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں میں رحمت کے دروازے کھول دے. نہیں اگر گھر نہ آ سکتے تو مدرسے میں جاؤ، مولوی صاحب سے کوئی یتیم بچے کو انشاءاللہ اپنے بجٹ سے حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا. انشاءاللہ وہ یتیم بچہ ہماری دنیا اور آخرت کی خیر کا ذریعہ بنے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا ہم نے آپ کو یتیموں کے لیے، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ یتیموں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ تاجروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. دنیا میں تجارت تو ہو رہی، دنیا ہی تو کما رہے. دنیا کمانے کے باوجود فرمایا کہ تمہاری دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت، ہماری طرف سے رحمت، اور وہ رحمت میرا نبی بن کر آیا. سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. فرمایا سچا امانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچے ساتھ تاجر بنو، امانت دار تاجر بنو، جھوٹ تجارتیں نہ کرو، سچائی کی تجارتیں کرو، دھوکے کی تجارت مت کرو. جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت فرماتے تھے. کپڑے کی گٹھڑی میں ایک تھان خراب نکلی، آپ کے مسجد سے آنے تک یا کسی درسگاہ میں آپ تشریف فرماؤ، لوٹنے تک آپ کے ملازم نے وہ تھان بیچ دی.
پوری گٹھڑی بیچ لی، تھان اسی میں تھی، امام ابو حنیفہ تشریف لائے کہ وہ خراب تھان تھی، اس میں تو نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ حضرت بتانا بھول گیا، وہ لے گیا۔ اب وہ کہاں گیا، کون گیا؟ اب سارے کوفہ میں اعلان کراؤ، ایک دن نہیں 7 دن تک اعلان ہوا، 7 دن تک اعلان ہوا کہ نہ ابو حنیفہ وہ مال نہ کھاوے گا جو مال میں دھوکے کی تجارت ہوئی۔ 7 دن تک اعلان، اور ادھر کوفہ والوں کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ کوئی اعلان ہوا 7 روز تک کسی نے واپس آ کر بھی نہیں کہا کہ ہماری گٹھڑی میں وہ آئی ہے۔ خدا نخواستہ ہم جا کر کہیں گے کہ ہماری گٹھڑی میں وہ تھان آئی ہے، اور خدا نخواستہ وہ نہ ہو تو ہم بھی جھوٹے تاجر کہلائیں گے۔ پورا کوفہ تقوی سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اس لیے ان کی تجارتوں میں برکت دی۔ معاف کیجیے، دیندار کہلانے والے، زمینوں کے تجارت کرنے والے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے لگے۔ حالات یوں نہیں آ رہے ہیں، حالات یوں ہی نہیں آ رہے ہماری روزیوں پر، حالات یوں نہیں آ رہے امت مسلمہ پر، ہمارے جھوٹ کی بنیاد پر، ہماری خیانتوں کی بنیاد پہ حالات ہیں۔ میرا نبی اس تاجر کے لیے رحمت بن کر آیا جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کا بھوک لگی ہے، فرمایا ملازم سے دال لے آ۔ بازار گیا، 1 درہم میں 1 چمچ دال، دوسرے دکاندار نے کہا 2 چمچ، کمپٹیشن، تیسرے نے کہا 3، چوتھے نے کہا 4، پانچویں نے کہا 5 چمچ، 1 پیالہ بھر گیا۔ ملازم خوش خوش ہو کے خادم حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا الحمدللہ دال لے کر آیا، آج پیالہ بھر گیا، ہم ہوتے تو پوری گٹر جاتے۔ امام صاحب نے فرمایا واپس کرا، واپس کرا۔ ضد بازی کی تجارت اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ایسی دال امام احمد کے پیٹ میں چلی جائے واپس کرا۔ جب واپس کرنے کو گیا تو دکاندار کو دوسرے دکاندار کہنے لگے واپس لیا تو سمجھے کہ تو ہار گیا۔ اس نے کہا میں واپس نہیں لینے کا۔ واپس آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، امام صاحب نے فرمایا مسجد کی سیڑھیوں پہ جا کے اعلان کر یہ احمد بن حنبل کی دال ہے، ضد بازی سے تاجروں کے پاس سے خریدی ہوئی ہے، اگر بغداد میں کوئی بھوکا ہے یہ دال لے جائے۔ 2 دن 2 رات اعلان ہوا بغداد میں، ایک بندہ بھی آگے نہیں بڑھا کہ یہ دال میرے لیے حلال ہے۔ یہ ہے تاجر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ فرمایا سچا امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل فرمائے۔ میرا نبی تاجروں کے لیے رحمت بن کر آیا، میرا نبی مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ سرکار ایک راستے سے گزر رہے، دیکھا ایک صاحب پتھر پھوڑ رہے، ہاتھ پر گڈھے پڑ گئے، ہاتھ میلا بھی ہے۔ آپ نے سلام فرمایا، وہ صاحب سے مسافر کو ہاتھ بڑھائے، انہوں نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ کیا مجال کہ نبی ہاتھ بڑھائے اور غلام ہاتھ سمیٹ لے؟ جی، لیکن انہوں نے گستاخی نہیں کی، احترام میں فرمایا اللہ کے نبی میرا ہاتھ محنت کرنے میں میلا کچیلا ہو گیا اس لیے سمیٹ لیا۔ سرکار نے فرمایا القاسب حبیب اللہ۔ مزدور یہاں بھی بہت ہیں، مستری لوگ ہیں، آپ کے لیے بشارت، ہم سب کے لیے بشارت۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنی محنت کی کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تیرے ہاتھ میلے، تو خدا کو محبوب ہے، خدا کے محبوب کو کیوں محبوب نہ ہوگا؟ نہ ہاتھ بڑھا کے محمد مصافحہ کر لے۔ میرا نبی مزدوروں کے لیے رحمت بن کر، میرا نبی امیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ فرمایا امیروں تم نرم نرم گرم گرم بستروں پہ سوئے پڑے اور وہاں بھی تمہیں خدا یاد آ جائے، تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ نرم بستروں پہ سوئے ہو، اب تو ماشاءاللہ گدوں کا سائز بھی بڑا ہو گیا، اور اتنا بڑا اتنا نرم ہو گئے کہ فجر کو اٹھنے نہیں دیتے۔ ورنہ یہ کیا ہے، تم سو وہاں اور خدا تمہیں یاد آئے، اذان فجر سنو، دوڑ پڑو، جنت تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایسے امیروں کے لیے رحمت، میرا نبی رحمت بن کر آیا۔
میرا نبی غریب کے لیے رحمت بن کر آیا. فرمایا سرکار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں غریب مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ہاں اس لیے غریبی سے ڈرو نہیں, غریبی سے مت ڈرو. اور اللہ نے چاہا ایک دن قیامت میں کتنا ہوگا, 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن. اور کتنے سال پہلے, 500 سال. اندازہ لگاؤ کہ اگر اس دن کے حساب سے کیلکولیشن کرو تو کتنے سال پہلے جنت میں جا رہا ہے. کون؟ غریب. اور یہی غریب ہے جن کے بارے میں سرکار دعا کر رہے ہیں, اللہم احیینی مسکینا امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندگی غریبوں والی دے, موت بھی غریبوں والی دے, کل قیامت میں مجھے اٹھا تو غریبوں کے ساتھ اٹھا. اس لیے غریبوں دل چھوٹا نہ کرو. اللہ کا نبی تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے, نبی تم سے محبت کرتا ہے, نبی کے دل میں تمہارے لیے عظمت ہے. اور یہاں دعا فرمانا ہے, میرا نبی جوانوں کے لیے رحمت بن کر آیا. فرمایا کل قیامت میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت میں جب کسی کا سایہ کام نہ کرے اللہ کے سائے کے سوا, اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا. ان میں ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اس جوانی کی عمر کی شروعات ہی اللہ کی عبادت سے کرے گا, اس کو سرٹیفکیٹ ہے کل قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. میرا نبی جوانوں کے لیے رحمت بن کر آیا. فرمایا جوانوں مضبوط جوان بنو, کمزور اور ڈھیلے جوان مت رہو. لیکن مضبوط سے کیا مراد ہے, 6 پیک والا جی, وہ 6 پیک والا کیا کام کا جو وداؤٹ پیک فجر چھوڑے ہوئے ہے, نشے میں پڑا ہے. سرکار نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور کیا مطلب ہے اس کا, پہلوانی سے پچھاڑنے والا نہیں, 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنے والا مومن بہتر ہے. نیند پر قابو پانے والا مومن بہتر ہے. بھوک کو کنٹرول کرنے والا مومن بہتر ہے. خود نہ کھا کے دوسروں کو کھلانے کی طاقت رکھنے والا مومن بہتر ہے. خود ہی ہڑپ کر جا وہ تو کمزور ہے. نیند سے جاگ نہ سکے نمازوں کو وہ تو کمزور ہے. رمضان کے روزے قضا کر دے وہ کمزور ہے. عمرے کو جاوے تو ایک طواف کے بعد ایک کنارہ پکڑ لے وہ تو کمزور ہے. سرکار نے فرمایا عبادات کی معاملات کی صلاحیتیں جس میں دوگنی ہو, ایسا جوان اللہ کو پسند ہے. ایسے جوان بنو, اور ایسے جوانوں کے لیے میرا نبی رحمت بن کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے لیے رحمت بن کر آئے. فرمایا بوڑھوں کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے برابر ہے. ہاں بوڑھوں کی عزت کرو, یا تو بڈھا بول کے پکارے اور بوڑھوں کی شان میں گستاخی کر. میرا نبی بوڑھوں کے لیے رحمت بن کر آئے. یہ جس کے جو مومن جس کے ایمان پہ بال سفید ہو جاوے, اللہ کو اس کی دعا قبول کرنے میں شرم آتی ہے, غیرت آتی ہے. اللہ اس کی دعا یعنی فوراً قبول فرماتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا. آپ فقط انسانوں کے لیے نہیں, فرشتوں کے لیے رحمت ہے, جناتوں کے لیے رحمت ہے, انسان اور انسان کے ہر طبقے کے لیے آپ رحمت ہیں. آپ انسان تو انسان, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے, اونٹ آیا. فرمایا اللہ کے نبی کے قریب ہو کر جھک کر اس نے کچھ فرمایا, اس نے کچھ کہا. حضور نے اس کے مالک کو بلایا. فرمایا تیرا اونٹ شکایت کرتا ہے, یہ میرا مالک مجھ پہ بوجھ تو لاتا ہے, مجھے چارہ نہیں دیتا.
میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا. ایک ہرنی حضور پاک علیہ السلام کر گزر رہے ہیں، ہرنی دوڑ چیخ رہی ہے، ایک یہودی نے اس کا شکار کیا رکھا ہے. آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے، وہ چیخنے لگی. حضور اس یہودی کے پاس آئے، فرمایا اس ہرنی کا بچہ غار میں پڑا ہے، وہ دودھ کے لیے بھوک سے بلک رہا ہے، جائے اسے آزاد کریے، دودھ پلا کر واپس آئے گی. کہنے لگے محمد شکار اتنی آسانی سے تھوڑی ملتا ہے، بڑی مشقت سے پایا ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دو، اور کیا بھلا شکار چھوٹنے کے بعد واپس آئے گا؟ فرمایا محمد اس کا ضامن ہے، محمد اس کا ضامن ہے. فرمایا اس یہودی سے اگر یہ ہرنی دودھ پلا کر بچے کو نہ لوٹے، محمد ساری زندگی تیرا غلام ہے. میرا نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کر آیا. آپ کے کہنے پر یہودی نے ہرنی کو چھوڑا، وہ اپنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی غار کی طرف دوڑی چلی گئی، دودھ پلا کر واپس آئی. خدا کی قسم ہرنی کو شرم آئی، محمد میری ضمانت لے اور میں انہیں دھوکہ دوں، میرے جان کو گوارا نہیں. ہرنی لوٹ آئی، چوکڑیاں اس سے زیادہ تیزی سے بھرتے ہوئے، جس تیزی سے گئی اس سے زیادہ رفتار سے لوٹ آئی. فرمایا آقا سے وعدہ ہوا ہے. جب ہرنی لوٹی یہودی نے دیکھا، فوراً کہہ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرا نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کر آیا. اللہ نبی یہ رحمت کا ایک حصہ ہمارے دامن میں بھی ڈال دیجو. نبی رحمت بن کر آئے. میرا نبی نباتات کے لیے رحمت بن کر آیا. فرمایا خبردار جو ننھے ننھے درخت ہیں ان کو بلا وجہ کاٹ مت دینا. نباتات پہ رحم ہے میرے نبی کو. سائے دار درختوں کے نیچے پیشاب پاخانہ مت کرنا، میرے نبی درختوں کے لیے رحمت ہے. میرا نبی جماعتات کے لیے رحمت ہے. آپ ممبر سے اتر گئے، آپ کے لیے نیا ممبر آیا، آپ کا لکڑی کا ممبر رونے لگا، آپ نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اس کی سسکیاں ایسی بنتی چلی گئی جیسے معصوم بچہ روتا ہے. آپ کے اس تسلی کے بعد وہ چپ ہوا. کیا کہا سرکار نے؟ آج میں تیرے ہاں سے تجھ پر سے میں اتر تو گیا ہوں، لیکن جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا. نبی رحمت کی زندگی پہ غور تو کرو. آپ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے تھی، آخرت میں سب کے لیے ہے. کل قیامت میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. 19 فرشتے کھینچ کے لائیں گے ایک روایت کے مطابق. دہکتی ہوئی جہنم ہوگی، میدان محشر کی طرف لائی جائے گی. انبیاء بھی خوف کھائیں گے کہ خدا پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تمام کے تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. انبیاء فرمائیں گے محمد کے پاس چلو، اور فرمایا آقا آج آپ کی سنی جائے گی، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب کی سنی جاتی ہے. آپ چلیے سفارش کیجیے. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، اللہ کی وہ حمد کروں گا جو کبھی کسی نے نہ کی ہو. جب آپ کی حمد کروں اللہ کہیں گے ارفع راسک اشفع تشفع سل تعطا. محمد سر تو اٹھاؤ، محمد سر اٹھاؤ، آپ سر اٹھائیں گے. سفارش کیجئے جس کی کرنا چاہیں، ہم سفارش قبول کریں گے. مانگیے کس کے بارے میں کیا مانگنا ہے، ہم آپ کی مانگ کو پوری کریں گے. سرکار نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک مخصوص دعا سکھلائی تھی، ہر نبی نے مانگ لی، میں نے نہیں مانگی. فرمایا اللہ کے نبی آپ نے بھی مانگ لی، کہا نہیں میں نے نہیں مانگی. فرمایا کیوں؟ فرمایا سب نے دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے میری امت کے لیے اٹھا رکھا ہے. اور خدا کی قسم میں جنت میں اس وقت تک نہ جاؤں جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ لے جاؤں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
قرآن کریم کی یہ آیت اترتی ہے، محمد ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے۔ محمد نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ جاوے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ موقع دیا۔ کیا موقع ہے کہ آپ جیسا نبی اللہ نے ہم کو دیا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے جینا اسی کا ہے مرنا۔ عشق نبی کے بغیر زندگی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے آقا کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ ارے ہمارے دلوں میں تو تھوڑا بہت ہے، اور جتنا ہے اس کے بارے میں بھی ایک روایت سنو۔ حضرت صوبان نبی علیہ السلام کے غلام نے فرمایا میں آقا کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا آپ دعا فرما رہے ہیں، آپ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے محبین سے ملا، میرے اپنے بھائیوں سے ملا دے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت صوبان آپ کے قریب گئے، فرمایا اما نحن اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں، کیا ہم آپ کے محب نہیں، کیا ہم آپ سے محبت نہیں رکھتے؟ ہم تو آپ کے بے نام غلام ہیں، ہم تو آپ پہ مر مٹنے والے، آپ پہ جان نثار کرنے والے، آپ پہ جان چھڑکنے والے، آپ پہ سب کچھ قربان کرنے والے۔ فرمایا صوبان تم سب میرے صحابہ ہو، میرے بھائی، میرے محب تو وہ لوگ ہیں، تم نے مجھے دیکھا ہے، قرآن اترتا دیکھا ہے، جبریل کے نشان دیکھے ہیں، اور تم نے علامات نبوت کو دیکھا ہے، معجزات کو دیکھا، کرامات کو دیکھا، تم نے میرا گھر دیکھا، تم نے میرے گھر والے دیکھے، تم نے میرا شہر دیکھا، شہر والے دیکھے، تم نے مجھے کعبہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا، خیبر میں دیکھا، خندق میں دیکھا، تم نے مجھے غزوہ تبوک میں دیکھا، تم نے مجھے فتح مکہ میں دیکھا، تم نے مجھے زندگی میں ہر پل میں ہر جگہ دیکھا۔ میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا، کئی 100 سال بعد وہ میرے اپنے امت کے علماء سے میرا تذکرہ سنیں گے، میری محبت میں سرشار ہوں گے، اور ان کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کاش اپنی اولادیں قربان کر دوں، نبی کا ایک مرتبہ دیدار ہو جائے۔ فرمایا آقا نے وہ میرے محب ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ میرا نبی موجود لوگوں کے لیے رحمت ہے، جو موجود نہیں ان کے لیے بھی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ایسی رحمت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اگر اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم نہ ہوتے بلکہ یوں ہوتا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے لیے غصے والے ہوتے، اگر آپ ترشرو ہوتے تو یہ آپ کے صحابہ آپ کے قریب نہ ہوتے، یہ آپ سے بھاگ گئے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کیا کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعائے استغفار کیا کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورے بھی کیا کیجیے، اور جب مشوروں پر آپ فیصلہ کریں تو بھروسہ اللہ پہ کیجیے۔ اللہ کی شان یہ ہے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ادعوا علی المشرکین، اے آقا مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ فرمایا انی لم ابعث لعانا، خدا کی قسم
قسم میں کسی کے لیے بد دعائیں کرنے کے لیے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم کو بھی اللہ رحمت بنا دے. ہم کسی کے لیے زحمت نہ بنے، ماں باپ کے لیے زحمت نہ بنو، پڑوسیوں کے لیے زحمت نہ بنو، رشتہ داروں کے لیے زحمت نہ بنو. اللہ فرماتے ہیں انا الرحمن خلقت الرحم شققت الرحم من اسمی من وصلها وصلته الی ومن قطعها قطعته منی او کما قال. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، رحم کو میں نے پیدا کیا، رحم میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، میرے نام میں موجود تھا، وہ رحم میں نے باہر کیا. فرمایا تم میں سے جو کوئی رشتوں کو جوڑے میں اسے اپنے سے جوڑوں، جو توڑے میں اسے اپنے سے توڑ دوں گا. یہاں تو برسوں بیت گئے، سگے بھائی سے بات نہیں، بہنوں سے بات نہیں، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا نہیں، تعلقات ختم. میرا نبی تو رحمت بن کے آیا، ہم زحمت بن جائیں. اور اڑوس پڑوس تو پریشان ہے ہماری وجہ سے. اور میرا نبی فرما رہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. تین قسمیں کھائیں، محمد قسم کھائے، خدا کی کھائے اور کہے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، خدا کی قسم. صحابہ نے فرمایا من یا رسول اللہ، کون وہ شخص ہے جو مومن نہیں؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہیں، وہ میرا مومن بھائی نہیں. کتنا ستایا پڑوسی کو اپنے گھر کا کچرا. تو ہم دیکھو اپنی ساری لڑائیاں پڑوسیوں سے. برس گزرتے پڑوسیوں کو تو سلام و کلام نہیں. نبی رحمت بن کے آئے، ہم زحمت بن گئے سب کے. ماں باپ بیچارے پریشان ہیں، بستروں پہ پڑے ہوئے، ان کو دوا گولی دینے والی اولاد نہیں. چچا ماموں خالو سب پریشان ہیں، بیویاں پریشان، بچے پریشان، اور پھر بھی ہم ہیں کہ ماشاءاللہ سینہ تانے ہوئے اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں مومن ہوں، میں تو دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، مجھ جیسا بستی میں کوئی نہیں. اللہ اس دھوکے سے ہمیں نجات عطا فرمائے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، دل خوب لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. بھول ہی گئے کہ اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، حساب و کتاب چکتا کرنا ہے. زبان میں نرمی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم. خدا جانے کی اتنی سختی پتھر زبان ہم کہاں سے ہو گئے. کسی کے ساتھ محبت کا برتاؤ نہیں، سلام کلام نہیں، زبان میں نرمی نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، دل میں محبتیں نہیں. خدا جانے کہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھی لائف جی رہے ہیں. اگر یہی اچھی لائف ہے تو خدا محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو ایسی لائف سے. لائف تو وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر گئے، صحابہ کو آپ نے تاکید فرمائی اور وہ زندگی سکھائی. اللہ کرے کہ ہم بھی اسی زندگی پر زندگی گزارنے والے بن جائیں.